ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزیزان ملت، میرے عزیز سامعین مکرمین، درس عزیز درس قرآن آپ کے سامنے آج آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کل میں نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی وضاحت بھی میں نے کی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت میں انہی منافقوں کا تذکرہ ہے جو خود فریبی کے شکار ہو گئے تھے، یعنی کہ کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کو کم سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان ایسے لاؤ جس طرح سے ان لوگوں نے یعنی صحابہ اکرام نے ایمان لایا، تو وہ خبیث قسم کے انسان کیا کہتے تھے کہ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں نعوذ باللہ جیسے وہ بے وقوف ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ منافقین صحابہ اکرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا خبردار خبردار، یقیناً یہی بے وقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہے، ایمان کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آپ بڑے بے وقوف ہو، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانے کا کہتے کہ بھائی جس طرح سے صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لایا تو فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لایا تو آپ بھی کتابوں پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لایا تو آپ بھی رسولوں پہ ایمان لاؤ، موت کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لایا تو آپ بھی موت کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لاؤ، دوزخ اور جہنم کی حقانیت اور کو تسلیم کرو، اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، نیک اعمال کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، نیک نیتی لاؤ۔ تو کیا کہتے تھے کہ ہم بھی ایسے ایمان لائیں جس طرح سے ان بے وقوفوں نے ایمان لائے۔ تو جس طرح سے صحابہ اکرام برائی سے روک جاتے تھے اور روکتے تھے، آپ بھی برائی سے رک جاؤ اور برائی سے روکو۔ تو اس بات پہ تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، جو صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ من ذالک ایمان لایا ان کو وہ بے وقوف تشبیہ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ اکرام جن میں حضرت ربیع، حضرت انس، حضرت عبد الرحمن، حضرت زید بن اسلم، بہت سے صحابہ اکرام اس میں شامل ہیں، وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ صفحاء صفیتن کی جمع ہے، یعنی جیسے کہ حکمہ حکیم کی جمع اور علماء حلیم کی جمع ہے، اور اسی طرح جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو جو اینا کہتے ہیں صفیہ۔ یہ نفع نقصان کو یہ منافقین نہیں جانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو جو ہے صفیہ کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ خود بڑے بے وقوف ہیں، ان خبیثوں کو پتہ نہیں ہے کہ بے وقوفی کیا ہوتی ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی بھی اس پہ سوال نہیں اٹھاتے اور صحابہ اکرام کو کبھی ایسے نہیں کہتے۔ تو فرمایا کہ یہ بے وقوف خود ہیں، جاہل خود ہیں، بڑے ناسمجھ خود ہیں، جہالت اور ضلالت میں خود پڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام کو جو ہے نا وہ جاہل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ اصل میں جہالت تو خود ان منافقوں کی ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا، سب سے بڑا جاہل تو خود ہیں جن نے فرشتوں پہ ایمان نہ لائے،
سب سے بڑے جاہل خود ہیں، رسولوں کو سچا نہ مانتے ہیں، سب سے بڑے جاہل خود ہیں، اور قیامت کے دن کو اور قبر اور اس کے تمام جنت اور جہنم کو نہیں سمجھتے، سب سے بڑے بیوقوف خود ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو انہوں نے بیوقوف کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموس کی حفاظت خود کی اور خود فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا ہے، میں خدا ان کو کہتا ہوں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہے وہ خود بڑے بیوقوف ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 14 انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔